السلام علیکم، چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد، اور آپ سب کو آنے والے رمضان کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ رمضان جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایسا برکت و رحمت والا مہینہ ہے کہ اس کے آنے کی مسلمانوں کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ رمضان ہم اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے، اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ جہاں نماز قائم کرتے ہیں اور تمام ارکان ادا کرتے ہیں وہاں روزہ رکھیں۔ روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور روزے کے فضیلت اور روزے کی برکات کے بارے میں تو بہت کچھ بولا اور کہا گیا اور سنا گیا، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ روزہ بیسیکلی روحانی اور جسمانی عبادت ہے، اور روزہ کس طرح ہمارے جسم کو نئے سال اور آنے والے سال کے لیے کس طرح تیار کرتا ہے۔ روزے کی بے انتہا فضیلت ہے، جیسے کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر صبر و شکر پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اخلاق اور روحانیت پیدا ہوتی ہے، دل و دماغ روشن ہوتا ہے، عاجزی ان کی ساری پیدا ہوتی ہے، صبر کرنا آتا ہے لوگوں جب ہم خود بھوک پہ پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی بھوک اور پیاس کا پتہ چلتا ہے۔ مطلب روحانی طور پہ تو روزہ ہمیں پاک کرتا ہی ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے روزے کے بے انتہا فوائد ہیں۔ مطلب روزہ جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے ہمیں ایک نئے سرے سے سال بھر کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے، جیسے کہ روزہ ہمارے جسم کے اندر سے فاضل مادوں کو خشک کرتا ہے، فاضل چربی ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ ہمارے خون کو صاف کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، روزہ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ جتنی بھی ریسرچ اب ہو رہی ہے اس میں یہ ماڈرن ریسرچ میں یہ ثابت ہوا ہے کہ 5 دن کھایا جائے اور 2 دن بھوکا رہ جائے، فاسٹنگ کی جائے، تاکہ جسم کے اندر ہونے والے کینسر کے سیلز کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بھی نئی ریسرچ ہے کہ جتنا زیادہ روزہ رکھا جاتا ہے اتنے زیادہ جسم میں کینسر کے سیل مر جاتے ہیں، اور خون کی جو نیا خون پیدا ہوتا ہے، ظاہر اوبیسلی ہم جب سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر سے فاضل مادے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، فاضل سیلز مر جاتے ہیں، اور نئے سرے سے ہم جب کھانا کھاتے ہیں اور ہمارا جسم نئے سرے سے طاقت حاصل کرتا ہے، خون کی کمی دور ہوتی ہے، موٹاپا ختم ہوتا ہے، جھریاں ختم ہوتی ہیں، اسکن فریش ہوتی ہے۔ بہت روزے کے بے انتہا جسمانی فوائد ہیں، لیکن I'm sorry to say کہ ہم نے روزے کو بھی اپنے ہی حساب سے ہم رمضان کے روزے تو رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کا روزے میں وزن کم ہوتا ہے، یا روزے میں بیسیکلی ہمیں جو روزے کی فضیلت ہے وہ حاصل ہوتی ہے، یعنی جسمانی طور پہ چاق و چوبند اور صحت مند ہونا۔ کیونکہ ہم نے جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو ہم نے پکوڑے فرض کر لیے، اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو ہم نے سحری میں بے تحاشا کھانا فرض کر لیا۔ ایسا نہیں ہے، روزے کا مطلب بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، رک جانا ہے ہر کام سے، کھانے پینے سے بھی، برائیوں سے بھی، ہر چیز سے۔ جسمانی طور پہ روزہ اسی وقت فائدہ کرتا ہے کہ جب آپ تلی ہوئی چیزیں، جب آپ نارمل روٹین کا آپ کھانا کھائیں، جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں صبح ناشتے میں، سحری کے وقت اگر ہم تلی ہوئی چیزیں نہیں کھائیں، بہت زیادہ نہیں کھائیں، بہت ایکسٹرا ایٹنگ نہیں کریں، بہت ہیوی چیزیں نہیں کھائیں، صرف نارمل روٹین میں ہم نے جو ناشتہ ہم لوگ کرتے ہیں وہ کریں، تو اس سے ہوگا کہ بہت حد تک ہمارے روٹین میں فرق نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح افطاری میں ہم کھانا کھائیں اور بہت کم تلی ہوئی چیزیں کبھی کبھی کھائیں، آئلی چیزیں نہیں کھائیں، مرچی نہیں کھائیں، بہت زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھائیں، تو اس سے ہمیں روزہ فائدہ کرے۔ روزے میں بیسیکلی آپ کا وزن کم ہونا چاہیے، آپ کے جسم کی چربی کو پگھلنا چاہیے، لیکن روزے میں میں نے بہت اپنی سہیلیوں سے بتایا، یار میرا تو روزے میں 2 کلو وزن بڑھ گیا، 3 کلو وزن بڑھ گیا، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کا مطلب بھوک پیاس کو بتا دیکھیں، روزے جب شروع ہوتے ہیں، شروع میں ہمارا جسم اس کا عادی نہیں ہوتا، تو ہوتا یہ کہ جب ہم سحری کرتے ہیں تو جسم بوجھل ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الٹی آ رہی ہے، سر میں درد اور چکر آ رہے ہیں، شاید کمزوری ہو رہی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب پہلا روزہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا جسم عادی نہیں ہوتا ہے اس ٹائم کھانے کا، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے جو احساسات، ایموشنز ہیں وہ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم روٹی، سالن، تلے ہوئی چیزیں سب سحری میں بہت ساری چیزیں کھائیں، بہت سا پانی پئیں، تاکہ سارا دن وہ پیٹ میں رہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، جو جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنا کھائیں، بلکہ اس سے تھوڑا سا چھوڑ کر کھائیں، کیونکہ جب پہلا دوسرا روزہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا روٹین چینج ہو رہا ہے، اور جب ہم اس کو کھا کے لیٹتے ہیں تو وہ گیسٹرک ایشوز کرتا ہے، جو دماغ پر چڑھتی ہیں، کبھی کبھی دل پر چڑھتی ہیں، اور جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں اپنے کاموں کے لیے
تو بوجھل طبیعت فیل ہوتی ہے، الٹی سی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسڈز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وہ ہضم ہونے میں ٹائم لیتے ہیں. سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں، پھر روزہ کھولتے ہیں، پہلا روزہ کھولا بہت سارا پانی پی لیا، فروٹس کھا لیے. فروٹس اور پانی کا کمبینیشن نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ نے روزہ کھولا، آپ نے کھجور جو سنت تھی وہ کی، اس کے علاوہ آپ نے تھوڑے سے 1-2 پکوڑے کھائے، شربت پیا، اور پھر آپ تھوڑا سا گیپ دیں تاکہ وہ نیچے اترے. پھر آپ نماز پڑھیں پہلے دوسرے روزے کو. اس کے بعد پھر آپ جو کھانا ہے، بہتر تو یہی کہا گیا ہے کہ کھانا کھایا جائے. لیکن چلیں، آپ نے دہی ضرور استعمال کرنا چاہیے روزے میں. دہی سے بہت ٹھنڈ رہتی ہے، لیکن دہی کی تاثیر بھی کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی ہے، کچھ کو نہیں، کچھ کو گیسٹرک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. روزہ کھولتے ایک دم لیمن کا شربت جو پینا ہوتا ہے نا، وہ بہت سارے لوگوں کو ایسیڈک کر دیتا ہے، ایسڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس لیے روزہ کھولتے ہوئے خالی پلین روح افزا بیسٹ رہتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے اور کوئی شربت لینا ہے تو آپ لیں، اور اس میں گیپ دیں. اور پھر اس کے بعد روزہ کھولنے کے بعد آپ نے نماز پڑھ کے جو کھانا وانا کھانا ہے، اس کے بعد 8 بجے سے لے کے 9, 10, 11 بجے تک گھنٹے سے آپ 1 گلاس پانی پئیں. انسٹیڈ آف گلاس پانی پینے کے ہم جا کے کوئی چیز کھا لیتے ہیں. دیٹ از بیڈ. ہمیں پہلے پانی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کھانا ابھی ہم نے شروع کے روزے رکھے ہوتے ہیں، ہماری باڈی میں بہت فیٹ سٹور ہوتی ہے، گزارا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو آفیسز میں جاتے ہیں سحری کرتے ہوئے اگر وہ چکنی چیزیں کھا لیتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو ایک تو ہضم نہیں ہوتی، دوسرے پیاس، کیونکہ جب بھی ہم چکنا کھاتے ہیں، فیٹس کھاتے ہیں، اس کو ہضم کرنے کے لیے ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور روزے میں ہم پانی تو پی نہیں سکتے، تو وہ پھر ہمارے مسلس جو ہے نا ہمارے اکڑنا شروع ہوتے ہیں. کبھی ہاتھ اکڑتا ہے، پیر اکڑتا ہے. تو اسی لیے سحری کے وقت جو ہے نا، ہم نے ایک تو مرچیں نہیں کھانی ہوتی ہیں، اور دوسرے چکنی چیزیں جیسے پائے، نہاری، اس طرح کی چیزیں سحری میں نہیں کھانی چاہیے. سحری میں آپ نارمل سالن جو پکا ہے ہلکی مرچوں والا روٹی سے کھائیں، پانی پی. دودھ کا شربت سحری میں بھی پینا چاہیے اور افطاری میں بھی پینا چاہیے. دودھ بہت اچھا ہوتا ہے. دودھ آپ کے جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے، آپ کو نرش رکھتا ہے، طاقت دیتا ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ضرور آپ سنت رسول پہ، یعنی کہ روزہ کھولتے ہوئے بھی اور روزہ رکھتے ہوئے کھجور ضرور کھائیں. لاسٹ چیز کھجور کھائیں. اور جن کو زیادہ ماؤتھ اسٹنگ کی پرابلم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ الائچی ضرور سحری کے وقت کھا لیا کریں. اس کے علاوہ چائے بھی آپ پی سکتے ہیں، گیپ دیں. اور سحری کرنے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے. آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ 1 سپارہ پڑھیں تو آپ کا گیپ کافی ہو جائے گا. اور میں پھر یہ کہوں گی کہ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھوک پیاس کو برداشت کریں. روزے کا مطلب بہت زیادہ کھانا نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں کھاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ بہت اچھا کھانا افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اس کا ایک حصہ. اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب، ہمارے اندر مطلب روزے میں ایک الگ ہی انسانیت کا جذبہ جاگتا ہے اور ہم سب کی بہت مدد کرتے ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گی کہ روزہ صحت کا ضامن ہوتا ہے. یعنی ماڈرن ریسرچ اور انگریز یہ سب لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے اسلام نے انسان کی صحت کا، کس طرح اسلام میں ہر چیز کا خیال رکھتے انسانی صحت کا اتنا خیال رکھتے کہ سال میں ایک دفعہ وہ 30 روزے رکھتے ہیں، اور وہ پورا سال کے لیے ان کا معدہ ایک، جیسے کہتے ہیں نا ایک فیکٹری، اس کو آرام مل جاتا ہے، ایک مشینری کو آرام مل جاتا ہے اور وہ نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. روزہ ہمیں ضرور رکھنا چاہیے. جو نہیں رکھ سکتے اس کا آبویسلی ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے. روزہ عبادتوں کا مہینہ ہے. میری طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان کی پھر سے مبارکباد. اور میں کوشش کروں گی رمضان میں ہیلدی کھانے آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ میں بھی حج اور عمرے کے لیے جاؤں. مجھے بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلائے اور مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائے. آپ سب میرے لیے ضرور دعا کریے گا. اوکے، اللہ حافظ. ڈو سبسکرائب مائی چینل. کامنٹ بھی کریں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے آپ لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.